السلام علیکم. اس ہفتے کے پہلے میل باکس میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روپا. آج کا پہلا کمنٹ. سر، سوشل میڈیا پر عمر اکمل اور عثمان قادر کو لے کر بہت سی بحث جاری ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے اس پہ کافی غور و خوض کیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. اور انسیڈنٹلی ہمارے اپنے ٹیم میٹس جو ہیں ان کی پرسنل فرینڈ شپ ہے دونوں کے ساتھ. عثمان کے ابا کے ساتھ تو میری بڑی تھی بہت زیادہ، اور عمر اکمل چنیوٹی صاحب کے بڑے پیارے دوست ہیں. تو دونوں سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ میں نے تو مڑ کے دیکھا بھی نہیں نا، جو ہی میں آؤٹ ہوا ہوں میں نے تو ڈپریشن میں جانے کی کیونکہ میرا اس کا اینڈ پکا ہوا تھا، تو مارے جا رہا تھا دھڑا دھڑ. اسے تو 15-20 منٹ اور رکنا چاہیے تھا، وہ تو 100 کے قریب چلا جاتا. اچھا، یہ کہتا ہے کہ میں نے پرچی کے اوپر لکھا ہوتا اللہ از دا بیسٹ پلانر. ہر وہ کام جس سے ابہام پیدا ہو، شک پیدا ہو، اسکیپٹسزم کی ہوا پیدا ہو، وہ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ اس کا تاوان ہے جو یہ ادا کر رہا ہے، کیونکہ لوگ پھر بات کا بتنگڑ بناتے ہیں. بالکل ایسے تو ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے جو اضطراری کیفیت میں ہو. اضطراری کی شدید غصے میں، شدید خوشی میں، شدید خوف میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. کیے گئے فیصلے اضطراری فیصلے ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں. یوں سمجھیے کہ جذبات سے مغلوب ہو کر. ہاں جی، سوال انہوں نے کیتا تو نہیں، یہ آخری سوال تسی کیتا سی میں چھوٹا ہے کیتا سی. استراری تجھتے کن نبولے سبحان لکیراں لپینٹ کی. بہت اچھا لکیراں لپینٹ کوٹ. لکیراں لپینٹ اسے پن سٹرائپس کہتے ہیں، جیسے پنو کہتے ہیں نا پن سائلنٹ، وہ والے. بہت اچھا. سر ترکی تو لے آسی. ترکی کہاں سے آ گیا ویسے؟ ترکی کدھر سے آ گیا؟ اتھے ہے جو چل دے ہیں. اچھا جی، مسٹر عدنان نے پہنے ہوتے ہیں عشق ممنوع میں. میں نے آج تک نہیں دیکھا. وہ آپ دیکھیں نا پلیز. جی میں نہیں دیکھتا. ارطرل بھی تھوڑا سا دیکھا، لیکن جو بیسٹ ہے نا وہ ہے سلطان محمد فاتح پہ جو بنا، کمال کی چیز. آٹمن امپائر. تو یہ لگ رہا ہے یہ نیٹ فلکس پہ ہے اور 6 ایپیسوڈ میری ہسٹری. پھر میں رومن امپائر کو انجوائے کرتا ہوں کیونکہ آپ ہسٹورینز کو کنسلٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی فسانہ نہیں ہے. 5-6 قسطیں مینیج ہو جاتے ہیں کہ بندہ اتنی دیکھ سکتا ہے. ماشاءاللہ آپ نے صبح آفس جانا ہوتا ہے، 3 فیکٹریوں کے مالک ہیں آپ جو مرضی اسے کہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے پنو دن بدن زیادہ پیارا لگنے لگے. اچھا جی، تھینک یو. اللہ خیر. وجہ اس لیے کہ وہ درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں، صرف نظر کرتا ہے. وہ کہتا ہے جناب میں نے کام کرنا ہے اور اس کے کام میں نکھار آ رہا ہے. بالکل بالکل. یہ دونوں اس کے خلاف ہیں. نہیں سر، نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ امان صاحب بھی بہت پیارے تھے آپ کو، اور آپ نصیر بھائی کو بھی بہت پیار کرتے تھے. آپ بھی بہت پیارے ہیں مجھے. کیا بات. سر، اقرار الحسن پہ جو حملہ ہوا ہے اس بہت بڑی زیادتی، ضلالت اور کمینہ حرکت تھی. بہت چھوٹے لیول کی حرکت تھی، اور میں بہت افسوس کا اظہار کر رہا ہوں. اس نوجوان صحافی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہا ہوں. اور ہمارا چونکہ سلسلہ ایسا ہے کہ ہم سیم ڈے شو نہیں کرتے، ورنہ میں اسی دن اس کے اوپر، یا مجھے توفیق ہوتی تو میں ولاگ بناتا کہ وہ جو کر رہا تھا اپنے فرائض کے تحت کر رہا تھا. اس نے کہیں کوئی زیادتی، کوئی ظلم، کوئی خرابی نہیں کی، اپنا کام کر رہا تھا. اور میں حیران اس پہ ہوں کہ دیکھیے کس قدر مادر پدر آزاد ہمارے محکمے ہیں، جس کے افسروں نے اس کی گھٹیا فوٹیج بنا کر کہ اگر یہ ریلیز کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے. تو پھر کدھر گئی وہ فوٹیج؟ تم چونکہ بزدل اور کمینے تھے، چھوٹے تھے نا، یہ چھوٹی حرکت تھی، آپ اس کا ترلا کرتے، اسے ریکویسٹ کرتے کہ یار محکمے کی بدنامی ہوگی، ہم اس کے خلاف پورا ایکشن لینے لگے ہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں. لیکن یہ بھی آپ ہی کا محکمہ ہے، اس کی تشہیر نہ کریں. یہ ایک اور ٹون ٹیمپو تھا. اگر وہ یہ کرتا تو آئی نو اقرار وہ مان لیتا اس بات. لیکن وہ فالو اپ کرنا ہی نہیں چاہتے ہوں گے، سدھارنا ہی نہیں چاہتے ہوں. انہوں نے اس کو ایزی لے لیا. اور پھر تو سر یہ سب کرنے کے بعد ان کی بدنامی نہیں ہوئی؟ اب تو خیر انتہا ہوگی نا. اور اس کی کیا بدنامی ہونی؟ پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. پاکستان کی ایک انتہائی معتبر خفیہ ایجنسی، کوئی چھوٹا موٹا ادارہ نہیں ہے. یہ بہت ریسورسفل ادارہ ہے. اس کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے گا. یہ لیک کرتا ہے پروفیشنلزم میں، ریسورسفلنس میں. اٹ از وے بیونڈ پرہیپس ایوری ادر ایجنسی. سر، آپ کے دوست شکیل صاحب نے کوئی کتاب بھی لکھی ہے؟ جی، انہوں نے، چونکہ لینگویج بھی ان کا ایک بڑا اوڑھنا بچھونا رہا ہے بڑی دیر، بلکہ میرے اندر جو تحریک ہے، رنگ آصفیہ ہے اور الفاظ کی دنیا، اس کا جو میں طواف کرتا رہتا ہوں،
اس کا محرک بھی شکیل صاحب کی صحبت تھی. تو بتائیے جناب وہ کتاب. سر وہ ان کی کتاب ہے ہینڈ بک آف فنکشنل انگلش. جی جی جی. کل انہوں نے مجھے پریزنٹ کی, میرے پاس پڑھی, میں دکھاؤں سر آپ. یہ ہے جی ہینڈ بک آف فنکشنل انگلش. سر یہ گفٹ کر چکے ہیں مجھے اور میں اس سے استفادہ کر رہا ہوں, اور ببو کو بھی میں چاہوں گا کہ وہ پڑھے میرے ساتھ. شکر ہے آپ نے استفادہ حاصل کر رہا ہونے کا. وہ میں نے کل کہا تھا نا تو میں ذلیل ہو گیا تھا. کریکشن ہونا ذلیل ہونا نہیں ہوتا. ارے کیا اپنے اندر کریج ٹو نو پیدا کریں. برداشت چاہیے, بڑا برداشت. مزہ آتا ہے تمہیں. اچھا یہ وقتاً فوقتاً کچوکے لگاتے ہیں آپ کو؟ جی جی یہ بڑے تیز ہیں یہ. چاہیے برداشت. ہاں برداشت چاہیے. سیکھنے کے لیے سننی پڑتی ہیں, جھاڑے بھی پڑتی ہیں ٹیچروں سے. یہاں پہ میں ایڈ کر دوں کہ جی سر. یہ فیروز سنز نے پبلش کی, جو پاکستان کا سب سے پرانا اشاعتی ادارہ ہے. کیا بات ہے سر. نہیں بہترین بک ہے سر. میں نے اس کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھایا. اس کا ایک پہلا ایڈیشن تھا جس سے فائدہ اٹھایا تھا میں نے حسب حال میں. ارے ہر جگہ تو مل جاندی جی باگڑیاں تو. نہیں آپ خریدیں, آپ کے کام کی نہیں ہے, آپ نہ خریدیے گا. اچھا جی. ہاں دیکھیں انہوں نے مہربانی کی ان کے کیفی پہ. جی جی کیفی سے اب تھوڑی سی مہربانی آپ ایکسپیکٹ کریں, کیونکہ یہ ایکٹ آف کائنڈنس ہے. جی کائنڈنس کے بارے میں کہتے ہیں نیور ریٹرن اٹ, پاس اٹ آن. پاس اٹ آن. جی جی بالکل. میں آپ کو ببو آپ کلاس دوں گا انشاءاللہ, ٹینشن ہی آپ نے لینی. نہیں میں نے بھی لینی ہے. اردو مکسنگ ہے اس میں, اردو لکھا ہوا ہے, پھر آگے جی جی یہ سب سے اچھی چیز ہے سر اس میں. بائی لنگول. بائی لنگول ہے جی. اور سر تصویراں بھی بڑیاں, گلیری باندر وہ سارا کچھ بنیا کھول کے ویکھ لو. ایڈی بڑی کتاب بس. ہاں جی نہیں ٹریکٹر بھی ہیں, وہ السٹریشنز ہیں کہ کس چیز کو کیا کہنا چاہیے. جی سر. جیسے ہم نیل کٹر کہتے ہیں تو نیل جو اہل زبان ہے وہ نیل کلپرز کہتے ہیں. اوکے اوکے. آپ نے سنا ہوگا میں اکثر نیل کلپرز کہتا ہوں. جی جی نہیں میں بیگم نے کہا نیل کلپس دے دو, کہندی تو کتنے لانا ہے. نیل کٹر کیا یار ساری زندگی. تو بھی تو جو اتنے سننا فوری جا کے کہہ دینا. اور یہ میسج میں بھول نہ جاواں, جاندی دس دیا میں. ایک دن گھر جاتا کہنا ویلکم بیک, انہیں کلیجے چ لت ماری انہیں. سر آپ بہادر ہونے کی بہت بات کرتے ہیں, تو پلیز بتا دیں بہادر کی تعریف آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بہادر وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے, کسی اور سے نہیں ڈرتا, یہ بات اور وہ سراپا ایثار ہوتا ہے. واہ واہ. بس اس تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھے. راپا اثار. لے بیٹا جنہیں سوال کیتا ہے پہلے کسی سیانے بندے نے جگہ کہ وہ چاچو یہ سراپا اثار کیا ہوتا ہے؟ ایثار نہیں پتا کیا ہوتا ہے. اثار کرنا بھی برداشت کرنا, قربانی دینا. اللہ خیر. قربانی اس دینا. کو دینا آتا ہو, جو کچھ بھی اس سے مانگے واہ واہ. اس کے اندر فیاضی کوٹ کوٹ کے بھری ہو. اللہ کو یہ بہت پسند ہے. جو کسی کو مال و زر دے سکتا ہے وہ معافی بھی دے سکتا ہے. واہ واہ. بہت اچھی. بہت اچھی بات. کیا بات. اور آگے ایک پوری لسٹ ہے. سر مال و زر دینا ایک عام بات ہے, لیکن معافی دینا ایک بہت بڑی بات ہے. اور خوشی دینا, جی کسی کو بچانا اس بات سے کہ اس کو صدمہ نہ ہو, جی یہ بہت بڑا وصف ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے. بے شک. میں نے زندگی میں دیکھا, بڑے غور سے دیکھا ہے کہ اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے, انکسار بہت پسند ہے, فیاضی بہت پسند ہے. اللہ بہادری کے ایکسٹرا مارکس دیتا ہے. بالکل. میں نے کم از کم دیکھا ہے لائف میں. وہ کہا جاتا ہے نا جی کہ دنیا میں خوشیاں بہت کم ہیں, جی ان میں ایڈ کرنے کی کوشش کریں. جی اگر ایڈ نہیں کر سکتے تو کم از کم غموں میں اضافہ نہ کریں لوگوں کے. ایبسولوٹ. سر ڈھاڑی اور اتائی میں کیا فرق ہے؟ یہ ڈھاری ہیں, یہ عطائی ہیں. کرسٹل دی چڑیل ہوندی. اچھا انتقام جو ہے وہ ختم ہے. یہ ہوتا ہے ڈھاڑی. داڑھی اور عطائی میں صرف اس وقت کوئی فرق نہیں. داڑھی تو خیر انتہائی فضول اور لغو فریز ہے. اچھا میراثی. میراث ہی تو آتا ہے جو نسل در نسل چلتا ہے. جی جی. اور اس پر بڑی پرائیڈ لیتے ہیں. یہ داڑھی کہنا, ڈوم کہنا, یہ دوسرے کو بلٹل کرنے کا جو ہمارے معاشرے میں ایک ناسور ہے نا, جی دوسرے کی تذلیل سے تلذذ لینا, جی. ہر طرح کی لذت ہوتی ہے. ان کی ایگو بڑی مساج ہوتی ہے اور اس کی پھٹکار کا اثر آپ دیکھ لیجئے بہت ڈیپ روٹڈ ہے. یہ جاتے جاتے جائے گا. مراسی کو بھی مراسی انہوں نے اتنی گندے طریقے سے ایسا کہہ دیا, مراسی, وہ بھی کوئی نہلوانا پسند نہیں کرتا, تو اس لیے خان صاحب کہہ دیتے ہیں خان صاحب از ایکسیپٹیبل. بات یہ ہے کہ عطائی جنہیں یہ کہتے ہیں نا, وہ زیادہ قابل ستائش لوگ ہیں جن کو میراث میں کچھ نہیں ملا ہوتا. جی ہاں جی. دور دور تک فن موسیقی تو کیا, موسیقی کی میم لکھنا بھی ان کے خاندان میں کسی کو نہیں آتا. جیسے سر آپ اور میں, آپ کہہ سکتے ہیں برِ صغیر کے لیڈنگ موسیقار جی سر. وہ عطائی تھے.
वाह मदन मोहन और मैं मदन मोहन से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। उधर मदन मोहन, इधर ख्वाजा खुर्शीद अनवर, क्या बात, दोनों अताई थे। ओपी नैयर यस सर, बहुत बड़ा मौसीकार अताई था। हाँ जी, वो गाने ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤਬਲੇ ਪਾਟ ਕੇ। फिर SD बर्मन, वो तो बिल्कुल एक और तरह का आदमी था, ट्राइबल चीफ था, नवाब था वो, और उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था इस मीरास से। हाँ, ये मीरास आगे ट्रेवल की उनके बेटे में, लेकिन आप देख लीजिए ख्वाजा खुर्शीद अनवर के बच्चों में कुछ, मदन मोहन का देख लीजिए, वो सिलसिला आगे नहीं बढ़ा। ओपी नैयर का आगे नहीं बढ़ा। हमारे सोहेल राणा साहब, वो तो कहते हैं मैं तो पिछली उम्र में आके मैंने एक बाजा डिस्कवर किया घर में पड़ा हुआ, वो किसी बुजुर्ग का, किसी दोस्त का, किसी का, या मिला होगा कहीं से, वो ले आए, फिरोज निजामी की किताबें खरीदी और उससे इस्तिफादा किया, और अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली। आज दुनिया सोहेल राणा को उसके फन पे जानती है, और क्या क्या शानदार कंपोजिशन। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, उस जैसा काम अभी होना है, रोज रोज नहीं होता यहाँ पे। अकेले ना जाना, सोनी धरती, सोनी धरती अल्लाह रखे, ये तो वी ऑल सैंग टुगेदर हाँ जी, और जब हम कनाडा गए थे। हाँ जी, और ये साढ़े लीडर सन सोरेना ने दिखाया। हाँ, इसलिए कि बहुत ऊंचा सुर था। हाँ जी, और इंसिडेंटली हमारे साथ शामिल थे उस ग्रुप में, दयारे गैर में और ज्यादा जोश चढ़ता है आपको। बिल्कुल चढ़ता। तो शौकत अली के साहबजादे हमारे साथ थे, वो भी अपने बाप की तरह ओ आखिरी सुर से गा रहे थे, मोहसिन शौकत। 150 में काले से। हाँ जी, लेकिन इन्होंने उतो आए ने, मैं आप हैरान मैं हाँ नहीं, बहुत ऊपर से मैंने पकड़ा था कि ये यहाँ से गाओगे। वाह जी वाह, ये फर्क होता है जी ताई और टाड़ी में। डैडी में मीर आलम भी इनको ही कहते हैं सर। जी, मीरजादा, मीर आलम, बात। ये इनके अलकाब हैं, खिताबात हैं जो नवाब देते थे इन्हें। वाह वाह, असल में हमारे माशरे में इसमें बहुत तजाद पाया जाता है। एक तरफ हम इन लोगों को बुलाना भी चाहते हैं और दूसरी तरफ हम उनकी इज्जत भी नहीं करते। एक वाक़या मैंने पढ़ा कि फैसलाबाद में किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने कराची से सिंगर्स बुलाए, और सुबह जो है वो अपने नौकर से कह रहे हैं और ना मरासिया को नाश्ता कराता कि नहीं, हाँ जी, और उसने सुन लिया। इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज का एक वाक़या मैंने पढ़ा, किसी कालम नवीस ने लिखा कि गांव से कुछ लोग आए 2-3, तो वो पूछते फिर रहे थे कि वो फलां लड़का जो है किस कमरे में रहता है, तो वो मरासियां दा मुंडा साडे पिंड दा। उस बंदे की जिंदगी तबाह हो गई। ही हैड टू लीव गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। लो दिस इज हाउ पीपल यू नो डू। उस्ताद बड़े गुलाम अली had to leave the country यस जी सर, when he overheard somebody say this। छोड़ दें इस बात को। ये तो सर वैसे ये जैसे मिरासी, मिरास से तो ढाड़ी कोई वर्ड था क्या? ढाड़ी, डूम, ढाड़ी, ढाड़ी ढाड़ से ना, ढाड़ ढाड़ क्या है? गाने के एक स्टाइल को कहते हैं ढाड़। देखें ये अताई और टाड़ी की जो जंग है, इसको खत्म करें। बब्बू, तुम हमारे दिलों में रहते हो और दिलों पर राज करते हो। बेशक अल्लाह है। खैर। ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। Indeed he is। Yes, और बब्बू, आपके व्यूअर्स भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। और अभी तो ये इवॉल्व हो रहा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एक तस्वीर देखी इनके फैन ने बना के भेजी, पूरा वाजा पकड़ा हुआ और है, मेरे पूरी दोस्त- वर्दी हाथ से तस्वीर बना के ਉਹਨੇ ਹੱਥ भेजी। ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੇ ਵਾਜਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। Viewers, ये थी आज की एपिसोड। अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। बबली बेटे, मैं सोचिया ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਵਾਵਾਂ। और जेड़ी है ना की मतलब है, तो एक फिक्रा तो बोल लिया करो पल्ले। बेटे मैं सोच रहा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ मैं वैल्यू लूंगा। इवैल्यूएशन कह लेंगे, ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ। वैल्यूएशन कह हाँ कह दो। ਬਬਲੀ बेटे, मैं सोचिया ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦੇ। एलिवेशन। ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? वैल्यूएशन लवा दें, इवैल्यूएशन करवावा। करवावा बबली बेटे, बेटे बबली, मेरी जान, मेरे दोस्त बबली, बबली भाई एडा ड्रैग प्रॉपर्टी डीलर में आज तक नहीं देखे।